مہمان خصوصی محمد اسلم صاحب جمشیدپوری، محترم پروفیسر تنویر چشتی صاحب جو بڑے بھائی عثمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میرے دوستوں میں نہیں ہیں، مہمان کی وقار نیز میں رکھی عثمان عادل صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ملک، میرے بہت عزیز حسین حیدر صاحب، سامنے بیٹھے کہ بے باک اور لیڈر مقرر قاضی کمال پاشا صاحب، میرے دوست صوبیدار جبریل سنگھ کیرتی بھوشن اور دوسرے شعراء کرام، آج ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب کے دوسرے شعری مجموعے سلگ کی رات سے سلسلہ کی محبت پر ہم سبھی لوگ جو اردو زبان کے پرستار ہیں تنویر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ قطرہ قطرہ دریا کے بعد دوسرا شعری مجموعہ سلگ کی رات منظر عام پر لا کر انہوں نے ثابت کر دیا ہے سلگ کی برف منظر عام پر لا کر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ شیخ ہوئی کا جذبہ ان کی زندگی میں جنوب کی حد کو چھوڑا۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کے سمندر میں ہوش لگا کر کچھ نایاب مردوں کی گوہر نکالے ہیں۔ بہت ہی کم عمر میں اور بہت کم وقت میں انہوں نے اردو ادب کے میدان میں شاید بہت سے لوگوں کو پوری زندگی میں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اور شاید ایک قدم جانا جہاں دشوار تھا شوق نے بچے ہوتے بسما جب کابل کی سرزمین پر ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے، مقامی کالجوں میں تعلیم حاصل کی، مگر یہاں پر کوئی خاص ادبی ماحول تھا نہ ہی زیادہ ادبی سرگرمیاں تھیں، اس لیے گوہر صاحب کا جو دماغ میں برباد کرنے کا حوصلہ موجود تھا، اندر ایک دہتی ہوئی آگ تھی جس نے انہیں بڑے دلوں پر پہنچا دیا۔ اردو زبان کے بارے میں اور دیگر حالات کے بارے میں انہی کے کلام سے کچھ میں رکھنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ رکھتے ہیں رب دوستو اردو زبان سے، رکھتے ہیں رب دوستو اردو زبان سے ہم، واقف ہے خوب حسن زبانوں بیان سے ہم، ہوتی ہے نور جس میں جیسے بچی ہوئی یہ منصرف ہے تم تو ہندوستان سے۔ موت و حیات ہاتھ میں بس اسی کے ہے، اس زندگی کے ہو گئے مالک کہاں سے۔ تنویر صاحب نے سلگ کی برف کے مجموعے مختلف اسناد سطور پر تباہ نہ کیے، نعت، منقبت، نظم، گیت، ربائی، ربائی، اطاعت، دوہے، مائیے، غرضے کے شاعری کے ہر سن میں سن پر اشعار لکھے ہیں۔ اگر مبالغہ نہ سمجھے تو تنویر گوہر کی شخصیت میں پختہ مزاج شاعر کے تمام اوصاف موجود ہیں۔ ان کے اشعار میں انسانیت، نوازش، وطن پرستی کے ساتھ ساتھ رنگ تغزل بھی موجود ہے، رومانٹک بھی موجود ہے، اور بغیر کسی امتیاز کے مذہب ملت کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے کلام میں بہت کچھ لکھا۔ اردو زبان کے شہنشاہ محفوظ کرتے ہیں کہ ادبی سرگرمیوں میں ان کے شب و روز گزرے ہیں اور گزرتے ہیں، اور مشاعرات منعقد کرانے میں وہ پیش رہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بھی اردو شاعری، اردو مشاعروں کا انعقاد کرانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اردو زبان کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے پوری طرح سرگرداں رہتے ہیں۔ جیسا قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جو اردو کے فروغ کے لیے تن من دھن سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ قابل احترام۔ اردو ادب کے مختلف دادوں سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں اس لیے میں بہت خیالات کا اظہار ہے اور بہت ہی مقصد انسانیت نماز پر دیکھ کے کہتے ہیں کہ کسی کا دل دکھا کر جو میسر ہو خوشی، کسی کا دل دکھا کر جو میسر ہو خوشی تم کو، نہ ہرگز اپنے دل میں تم کبھی ایسی خوشی نہیں۔ اہل سکون، اہل ذوق، اہل زبان محسوس کریں گے کہ تنویر گوہر نے اپنی شاعری میں زندگی کے ہر پہلو پر گہرے رکھا کاغذ پر یوں لگا جیسے کوئی دھوپ گرا۔ وطن پرستی میں ان کا اظہار خیال جس دیش کے ہاتھوں میں طاقت ہے صداقت، جس دیش کے ہاتھوں میں طاقت ہے جو پریم پجاری ہے، جو پریت کا مارا ہے، وہ دیش
دیش ہمارا ہے، دیش ہمارا، میری طاقت کا اندازہ نہیں اس کو، میں حق فرض ہوں، میری طاقت کا اندازہ نہیں اس کو، ابھی باطل نے میرے باطل پر دم نہیں دیا، یا پھر جینا کا حوصلہ، اگر میں حوادث سے ڈر گیا ہوتا، اگر میں حوادث سے ڈر گیا ہوتا، یقین مانیے بے موت مر گیا ہوتا، نہ ملتی منزل مقصود مجھ کو ہے، اور اگر میں راہ میں تھک کر ٹھہر گیا، تجھے جس کی مایوس مت ہونا، کبھی مایوسوں سے جس کی مایوس مت ہونا، تیری تقدیر کے حق میں کوئی پر ہو بھی سکتا ہے، احساس تم کبھی نہ کبھی آئے ذہن میں، دریا میں ہاتھ ڈال کر موتی نکالی، شاعری مبالغہ آمیزی کا بھی کبھی کبھی ثبوت دے دیے، مگر حقیقت پسندی میں شامل ہے کہ تنویر صاحب کا اشارہ کیا کہ ہو اگر مندی کے طالب تو سفر کی شرط ہے، ہو اگر مندی کے طالب تو سفر کی شرط ہے، جب تک مندی نہ مل جائے سفر کرتے رہو، تم سفر ہو اگر یہ تمہارا فرض ہے، جھوٹ کو تو جھوٹ، لکھو سچ کو سچ گئے، کہیں کہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ میں کلام سے بھی متاثر نظر آتے ہیں کہ کیا نمازیں ہیں ہماری، کیا ہماری بندگی، کیا نمازیں ہیں ہماری، کیا ہماری بندگی، خوب نیت میں رہا اور سب کو کم کرتے رہے، خوب نیت میں رہا اور سب کو کم کرتے رہے۔ ہماری انسانی عظمت کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ہماری چیز کا حاصل ہمیں تلاش کرے، کیرتی صاحب ہماری چیز کا حاصل ہمیں تلاش کرے، مزہ تو جب ہے کہ منزل ہمیں تلاش، دنیا کے بے ثباتی پر دیکھیے اتنا مدہ شیر لکھا ہے کہ تیرا میرا کہتے کہتے عمر گزر جاتی ہے، عمر گزاری جاتی ہے، تیرا میرا کہتے کہتے عمر گزاری جاتی ہے، سچ تو یہ تبصرہ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، میں ایک جھلک ڈاکٹر تنویر صاحب سے فنکارانہ صلاحیت طرح تو آپ ان کی کتاب پڑھو اور مطالعہ کر کے ان کی صلاحیت سے ایسے اثر کا موجود ہیں جو پول کو بیرون ملک میں اپنی سفر کا چھکا جما چکے ہیں تاکہ وہ شہرت کو مناسب طے کر سکے۔ اساتذہ کرام کی گزارش ہے کہ وہ اس بڑھتے ہونا موجودوں کو روشناس حادثات دنیا میں جو محفوظ رکھے، ان کی عمر دراز کرے تاکہ اردو ادب کی خدمت مکمل نہیں ہوتا، مکمل تو صرف خدا کی ذات ہے۔ ٹھیک میں ڈاکٹر کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ سب عادت رہتا دریا کچھ بھی نہیں، سارا تماشا میرے لیے ہے،